سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق صدر مملکت نے چیئرمین نیب کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا، مجھے پرواہ نہیں کہ تم نے اس انکوائری رپورٹ میں کیا لکھا ہے، میں تو اسے پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے اس انکوائری رپورٹ کو پرے پھینک دیا۔ اپنی اس توہین پر چیئرمین نیب اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بڑے تلخ لہجے میں صدر سے کہا، آپ کوئی نیا چیئرمین نیب ڈھونڈ لیں، میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ اس صدر کا نام جنرل پرویز مشرف تھا، جس نے 99 میں بڑے فخر کے ساتھ نیب بنایا تھا اور جس چیئرمین نیب نے جنرل پرویز مشرف کی کشنودی کے لیے اپنا ضمیر فروخت کرنے سے انکار کیا۔ اس کا نام لیفٹیننٹ ریٹائر شاہد عزیز تھا۔ یہ واقعہ شاہد عزیز نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں خود تحریر کیا تھا۔ یہ کتاب بہت سی خوفناک کہانیوں پر مشتمل تھی۔ پہلے اس کتاب کو مارکیٹ سے غائب کیا گیا، پھر یہ کتاب لکھنے والا بھی لاپتہ ہو گیا۔ شاہد عزیز نے اس کتاب میں لکھا، جب وہ کور کمانڈر لاہور تھے تو انہوں نے DHA میں مبینہ بدعنوانیوں کی انکوائری کرائی۔ اس انکوائری سے جنرل پرویز مشرف خوش نہیں تھے، لیکن انہیں اندازہ تھا کہ شاہد عزیز دباؤ میں نہیں آتے، لہٰذا انہیں نیب کا سربراہ بنا دیا گیا۔ جس انکوائری رپورٹ پر جنرل پرویز مشرف برہم ہوئے، یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق تھی۔ نیب نے شاہد عزیز کی نگرانی میں کئی ماہ کی تحقیقات کے بعد ٹھوس شواہد کی مدد سے یہ پتہ لگایا تھا کہ پٹرول کی قیمتوں کا تعین بظاہر اوگرا کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ فیصلہ پرائیویٹ آئل کمپنیاں کرتی ہیں، جو ناجائز منافع کمانے کے لیے عوام کا ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتی ہیں۔ نیب نے 2006 میں اوگرا کی 81 ارب روپے کی کرپشن کا سراغ لگایا۔ اس وقت کے سیکرٹری پیٹرولیم احمد وقار اور چیئرمین CBR عبداللہ یوسف سے لے کر وزیر اعظم شوکت عزیز تک ہر کسی نے شاہد عزیز پر دباؤ ڈالا کہ اوگرا کے خلاف تحقیقات بند کر دو۔ آخر میں ملک کا فوجی صدر بھی آئل مافیا کا محافظ بن گیا، تو شاہد عزیز نے 13 جون 2006 کو انکوائری رپورٹ سرکاری طور پر وزیر اعظم کو بھجوا دی اور اس کی ایک نقل صدر پاکستان کو بھیجی، جس پر صدر صاحب سیخ پا ہو گئے۔ پھر اس انکوائری کا اثر زائل کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر عشرت حسین کو لایا گیا۔ عشرت حسین نے نیب کی انکوائری کر ڈالی۔ ڈاکٹر عشرت نے دسمبر 2006 میں نیب کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے بڑی بڑی پرائیویٹ آئل کمپنیوں اور اوگرا کے گٹھ جوڑ پر پردہ ڈالنے کے لیے اتنا کہا کہ کچھ سرکاری اداروں نے غلطیاں ضرور کی ہیں، لیکن ان غلطیوں کے پیچھے بدنیتی نہیں تھی۔ نیب کے سربراہ شاہد عزیز نے ڈاکٹر عشرت حسین کی رپورٹ کو مسترد کر دیا اور آخرکار چھٹی لے کر گھر بیٹھ کے 2007 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ شاہد عزیز کی کتاب مجھے اس لیے یاد آئی کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ہونے والے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جاتے جاتے نیب قانون میں کی جانے والی ترامیم کو مسترد کر دیا اور ایک سابق صدر سمیت 6 وزراء اعظم کے خلاف نیب کی تحقیقات کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جس سپریم کورٹ نے نیب کے پرانے قانون کو بحال کیا، اسی سپریم کورٹ کے 6 جج صاحبان نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ قرار دے چکے ہیں۔ اس انجینئرنگ کی تصدیق شاہد عزیز کی کتاب بھی کرتی ہے۔ جنرل مشرف نے یہ ادارہ کرپشن ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کرپٹ عناصر کے تحفظ اور سیاستدانوں کی وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے قائم کیا۔ اس ادارے کے پہلے 4 سربراہ فوجی جرنیل تھے۔ بعد میں جسٹس دیدار حسین شاہ اور جسٹس جاوید اقبال کو نیب کا سربراہ بنایا۔ آج کل دوبارہ ایک ریٹائرڈ جرنیل اس ادارے کے سربراہ ہے، اور عام خیال یہ ہے کہ نیب کا پرانا قانون بحال ہونے سے زیادہ نقصان تحریک انصاف کا ہوگا، کیونکہ آج کل تحریک انصاف نشانے پر ہے۔ کاش کہ نیب کا نشانہ مختلف ادوار میں مختلف سیاسی جماعتیں نہیں، بلکہ صرف اور صرف کرپشن ہوتی۔ جنرل مشرف 2006 میں اوگرا کے خلاف نیب کی انکوائری کو نہ دباتے تو پاکستان میں غیر ملکی آئل کمپنیوں کی لوٹ مار بند ہو چکی ہوتی۔ نیب ہمیشہ سیاستدانوں اور سول بیوروکریٹس کے پیچھے جاتا ہے۔ یہ اتنا بے بس ادارہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سول اداروں کی سربراہی کرنے والے ریٹائر فوجی جرنیلوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تازہ ترین مثال واپڈا کے سابق چیئرمین جنرل ریٹائر مزمل حسین کی ہے۔ ان صاحب کو نواز شریف نے 2016 میں واپڈا کا چیئرمین بنایا، پھر 2021 میں عمران خان نے انہیں ایکسٹینشن دی۔ 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے دوران پتہ چلا یہ صاحب تو واپڈا ہاؤس میں بیٹھ کر سیاسی جوڑ توڑ کرتے ہیں۔
इनके खिलाफ नैब ने एक इंक्वायरी शुरू की और इस्तीफ़ा लेकर इंक्वायरी बंद कर दी। इससे पहले वापडा के एक और चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर जैद अली अकबर के खिलाफ नैब ने इंक्वायरी की थी। इनके 70 गैर मुल्की अकाउंट्स का पता चला था। नैब ने कुछ रकम लेकर इनके खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। मार्च 2023 में नैब रावलपिंडी ने ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासे रखने के इल्ज़ाम में एक इंक्वायरी शुरू की और चंद दिनों के अंदर अंदर ये इंक्वायरी बंद कर दी। एक रिटायर मेजर जनरल ने खुद मुझे आकर बताया कि फैज़ हमीद के गैर कानूनी असासों से मुतल्लिक दस्तावेज़ी सबूत उन्होंने अपनी आंखों से देखे, लेकिन पिछले 1 साल में कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ताहम नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासतदानों के खिलाफ इंक्वायरी दोबारा खुलने पर कुछ दोस्त खूब नाच रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि नैब का पुराना कानून बहाल होने के बाद ओगरे और प्राइवेट ऑयल कंपनियों का गठजोड़ कमज़ोर होगा या नहीं, तेल की कीमतों में कोई कमी होगी या नहीं, बिजली बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों की तरफ से जो लूट मार की जा रही है वो कम होगी या नहीं पुराना कानून बहाल होने के बाद। कि नए चेयरमैन का टारगेट करप्शन होगी या तहरीक इंसाफ। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करप्शन की है तो इस करप्शन को ज़रूर पकड़िए, लेकिन सब जानते हैं कि शुगर माफिया का ताल्लुक सिर्फ तहरीक इंसाफ से नहीं। इस माफिया में सबसे बड़ी जमातें शामिल हैं। ऑयल, CNG, घी और प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के माफिया का ताल्लुक भी एक जमात से नहीं, बल्कि इस माफिया के कारिंदे इंक्वायरियों से बचने के लिए सियासी वफादारियाँ तब्दील कर लेते हैं। पाकिस्तानी अवाम के मसाइल की असल वजह ना IMF है ना आलमी मंडी। नैब, FIA, FBR समेत तमाम इदारे नाकाम हो चुके हैं। नैब के साबिक सरबराह शाहिद अजीज़ चंद साल से लापता है। इस लापता शख्स ने अपनी किताब में दुहाई देते हुए लिखा था, हमारा निज़ाम करप्शन को फ़रोग देता है, इसे पालता है। इसमें सियासत आगे बढ़ती है, फलती फूलती है, और इसे सियासतदान की मजबूरी कहें या जमहूरियत की कीमत। जब मुल्क फना हो जाएगा तो ना जमहूरियत रहेगी और ना ही सियासतदान। सब बड़े बड़े अपनी दौलत बटोर कर बैठ चले जाएंगे, सिर्फ एक भूखी कौम बाकी रह जाएगी, अजाब सहने को। सीनियर साफ़ियों जावेद चौधरी, 0 पॉइंट, हामिद मीर, सलीम साफ़ी, रऊफ़ कलासरा और नुसरत जावेद के कॉलम्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाले कॉलम का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके।